بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، پچھلے کئی دنوں سے اس ایوان میں مختلف ممبرز تیرا کی نقل مکانی کے حوالے سے اپنا اوپینین دے رہے ہیں، اور اس طرح نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اسی حوالے سے مختلف بحث ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، بینگ اے ریپرزینٹیٹیو اینڈ بینگ اے ممبر آف دی اسمبلی میں بھی اپنا رائٹ سمجھتی ہوں اور رسپانسبلٹی سمجھتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں. جناب اسپیکر، میں آج اپنے الفاظ اس ایوان میں کسی نمائش کے لیے نہیں پیش کری، بلکہ میں ان لوگوں کے الفاظ بننے آئی ہوں جو برف میں، جو سردی میں اور جو نقل مکانی کرتے کرتے کہیں دب گئی ہیں. Respected Speaker, the issue of security and peace is not just limited to Tira and Kuram Valley. It's an issue of entire KPK and its people. And their people face many problems on the daily basis. If it's about corruption, if it's about unemployment, if it's about poverty, displacement, and many more. And to be very honest, Honorable Speaker, when we do comparative analysis and when we compare our province with other provinces, we face such a harsh and painful reality. In their province, they talk about positive things, they talk about initiatives, they talk about new projects and development. And when you ask from the people of KPK, they will tell you about their sufferings. Why my province is suffering? Who is responsible and who is accountable? جناب اسپیکر، ان ساری چیزوں کا جواب کون دے گا؟ ریاستیں تب کمزور نہیں ہوتی جب وہ جنگیں کرتی ہیں، ریاستیں تب کمزور ہوتی ہے جب ان کے لوگوں کو اسی طرح ہی تنہا چھوڑا جاتا ہے اور اسی طرح ہی ہیلپ لیس چھوڑا جاتا ہے. اور اگر ایک ہی صوبہ بار بار قربانی دے اور اگر ایک ہی صوبے کے لوگ بار بار بے گھر ہوں تو یہ محض حادثہ نہیں، یہ ایک پالیسی بن جاتی ہے. اور آج اسی پالیسی کے تحت میرے ترا اور کرم کے لوگ اپنے ہی وطن میں بیار و مددگار کھڑے ہیں. تو ان کا پوچھنے والا کون ہے جناب اسپیکر؟ اور افسوس کے ساتھ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ المیہ تو یہ ہے کہ جو ہماری حکمران جماعتیں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، اس وقت ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. بٹ یہاں پہ تو کمپلیٹ لیک آف کلیئرٹی چل رہی ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ڈویژن چل رہی ہے، بلیم گیم چل رہی ہے. ایک حکومت اپنا یہ اوپینین دیتی ہے کہ یہ جو نقل مکانی ہو رہی ہے یہ روٹین کی صورت میں ہو رہی ہے. تو کیا روٹین کی صورت محض خاندانوں تک محدود نہیں ہوتی؟ 75,000 سے زائد لوگ اس طرح سڑکوں پہ رلتے ہیں. اور دوسری طرف ہماری صوبائی حکومت کا یہ اسٹانس تھا کل تک کہ 4 ارب جو ریلیز ہوئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ اسٹانس دیا کہ ہمیں تو اس چیز انہوں نے لا علمی کا مظاہرہ کیا. تو جناب اسپیکر، یہ اس طرح کی جو ہمارے پاس فریگمنٹیشن ہو رہی ہے، جو پولرائزیشن ہو رہی ہے، جو ڈویژن ہو رہی ہے، اس میں صرف ہمارے پختون پس رہے ہیں. اور اس کا جواب دہ کون ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ کل ایک جرگہ منعقد کیا گیا. جرگے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی قائدین وہاں پہ موجود ہوں، سٹیک ہولڈر وہاں پہ موجود ہوں، مشران وہاں پہ موجود ہوں، مگر جرگے کے نام پہ صرف اور صرف جلسہ کیا گیا. جناب اسپیکر، حکمران کا یہی ایک تاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو ریلیز دیتی ہے، اپنی عوام کو ریلیف دیتی ہے، مگر ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے کل اپنے ہی جو متاثر لوگ ہیں ان سے فنڈ کی اپیل کی. تو کیا ہماری صوبائی حکومت اتنی خسارے میں چل رہی ہے کہ وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کر نہیں سکتی؟ 13 سال بعد اس ایوان میں ایک جرگہ بلایا گیا، تمام سیاسی اپوزیشن پارٹیز نے اس میں شرکت کی اور اسی بات کی یقین دہانی کرائی کہ اگر NFC ہے، ٹیررزم ہے، جتنے بھی مسائل ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. مگر جرگہ بلانے والوں نے اور ہماری حکومت نے ترجیح اول کسی اور ایشو کو دے کر کراچی اور لاہور کے دورے پر روانہ ہو گئے. جناب اسپیکر، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ اسٹرائک نہ کریں، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے، مگر لیڈرشپ صرف جلس و جلوس سے شو نہیں ہوتی. وہ تب پتہ چلتی ہے جب آپ مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں. اور ہمارے حکمرانوں کا تو یہی نعرہ رہا ہے، یہی سلوگن رہا ہے، حقیقی آزادی. آپ لوگوں کو حقیقی آزادی کی بات کرتے، آپ سے 75,000 لوگ مینیج نہیں ہو سکے. جناب اسپیکر، یہ ساری چیزوں کا کون پوچھے گا اور کون جواب دے گا؟ میں اپنے الفاظ کو بس اختتام کی طرف لے کر جانا چاہتی ہوں. جذباتی باتیں بہت ہو گئی، سولوشنز اور فیکٹس کی طرف بھی بات کرنی چاہیے. ہمارے پچھلے کئی عرصے سے ہمارے جو KPK کے لوگ ہیں وہ ڈسپلیس ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اسپیسیفکلی تیرا کی بات کریں تو ان کو ابھی تک IDPs ڈکلیئر نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر ان کو IDPs ڈکلیئر کر لیا جائے تو ان پہ انٹرنیشنل لا لاگو ہو جاتے ہیں، اور جب انٹرنیشنل لا لاگو ہو جائیں گے تو ان کو شیلٹر اور ان کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی. مگر ہماری حکومت نے تو عوام کو ریلیف دینا ہی نہیں ہے، بس بلیم گیم چل رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اپنے صوبے کے لیے سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اختتام اس بات پہ کروں گی کہ جو ہماری عوام مانگ رہی ہے وہ خیرات نہیں ہے، وہ ان کا جو بیسک رائٹ ہے. اور ہمارا آئین کا آرٹیکل نمبر 9 ہمیں سکھاتا ہے کہ عوام کی حفاظت کرنا ہماری
ریاست کا کام ہے. تو کیا یہ آئینی اور اخلاقی برہان نہیں؟ کیا تیرا کے لوگوں کے لیے ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا؟ تو ہمارے لوگ، ہمارے پختون کیوں سفر کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دہ کون ہے؟ یہاں پہ میرے ہر ایک ممبر سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. بے شک فلسطین کے مسلمان بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، بٹ ہمارے اپنے ہی صوبے سے فلسطین جیسی حالت ہو رہی ہے، تو ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ ہمیں ان ساری چیزوں پہ بات کرنا چاہیے، ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے، ہمیں اپنے پختون بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اور میری اسی پلیٹ فارم سے صوبائی حکومت سے اور فیڈرل حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں. اسی طرح بلیم گیم کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہاں پہ لوگ ہمیں ہمارے ایکشن سے یاد کریں گے، نہ کہ الفاظ سے. خالی خلی تقریروں سے، صرف الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم پریکٹیکل امپلیمنٹیشنز لیں اور سولوشنز کی طرف جائیں. تھینک یو. Everyone knows who is responsible for that. The sitting is adjourned till 2 p.m. Monday, 16th of February 2026.